الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احادیث کے سلسلے کے اندر آج کی ہماری حدیث جو ہے وہ معروف ہے، جانی پہچانی حدیث ہے، اور اس کی البتہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کیونکہ انتہائی ریلیونٹ ہے آج کل کے دور کے اندر، جو مہنگائی کا دور ہے اور جو پیسوں کا اور جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے۔ ریلیونٹ تو ہمیشہ سے ہی ہے وہ، لیکن یہ کہ آج کل کے لیے اس کی خاص ایسپیکٹ جو ہے نا وہ میرے خیال میں بہت زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیحین کے اندر بھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی متفق علیہ، اور وہ بھی ملٹیپل ریفرنسز ہیں، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ ریپیٹڈ حدیث ہے یہ، اور اس کے ورڈز جو ہیں وہ کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کافی زیادہ بن جاتا ہے اگر ہم اس کے تمام ورڈز کو ہم جمع کرتے جائیں۔ تو معروف مشہور حدیث ان عباس بن سہل بن سعد وہ روایت کرتے ہیں، قال سمیعت ابن زبیر، میں نے ابن زبیر یعنی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی ممبر بمکہ فی خطبۃ، میں نے ان کو مکہ میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ یہ جو روایت ہوگی، حدیث ہوگی نا، یہ غالباً اس دور کی بات ہے جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکہ کے اندر اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پہ پیش کر چکے تھے۔ تو یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو جنرلی کم بیان کیا جاتا ہے، ہم ان چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں، وہ دور جو صحابہ کا یا جو ان کے اندر کلیشز کا جو دور تھا۔ لیکن میں بہت مختصر سے ایک بیک گراؤنڈ اس کا پیش کر دیتا ہوں یہ والا، کہ جب خلافت راشدہ ختم ہوئی اور بنو امیہ نے ایک ڈائنیسٹی کی شکل اختیار کر لی، امیر معاویہ اس کے امیر بن گئے، تو وہ مسئلہ جلدی ریزالو ہو گیا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا امیر معاویہ کے ساتھ، اور اپنے آپ کو کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹتا ہوں، آپ کو موقع دے دیتے ہیں ہم لوگ۔ اب وہ ایگریمنٹ ڈیٹیلز اس کے اندر نہیں جاتے، لیکن جو مسلمانوں کے اندر نا صحیح سے کہتے ہیں نا اپسیٹنگ ویوز کریٹ ہوتی ہیں جب امیر معاویہ فوت ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے یزید جو ہیں وہ بن جائیں گے اب نیکسٹ ان لائن، نیکسٹ بادشاہ، اور اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا وہ، جہاں سے پھر وہ سارا وہ ڈیٹیل ہوتی ہے جو بیک گراؤنڈ بنتا ہے کربلا کا بھی۔ تو یہاں پر ایک طرف جہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مکہ میں ہی رہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ مکہ ہی مناسب بیس ہے ہمارے لیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں پتہ ہے کہ کس ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو مکہ میں اپنے آپ کو پھر ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں، تم لوگوں کو ہم نہیں مانتے، ہم یہاں پر اپنی جو خلافت ہے وہ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کو موقع ضرور مل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جب وہ حملہ ہوگا مکہ کے اندر اور بہت ظلم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجام یہ ہوتا ہے کہ یزید کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو انہوں نے کوفہ میں کیا، جو مدینہ میں کیا، اور جو مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے نا، وہ معاملہ ریٹریٹ پہ چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ اچھا خاصا زمانہ، اچھا خاصے سال جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے ہیں کہ وہ مکہ کے اندر اپنی جو خلافت ہوتی ہے اس کو لے کے چلتے ہیں کافی سال تک۔ تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہوگی کہ وہ مکہ میں اب ایک خطبہ دے رہے ہیں، تو میں نے سنا ان کو خطبہ دیتے ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی بھی ہیں کہ جب مکہ میں مسلمان آئے تھے تو جو مہاجروں میں جو پیدا ہوئے تھے نا، جن کی پہلی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہ ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شادی ہوتی ہے اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے خامد، اور پھر ان کی اولاد عبداللہ بن زبیر۔ تو یہ یعنی کہ بہت چھوٹے ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، 10 سال تک کی عمر کے ہوں گے، تو وہ یہ بات فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو غور سے اس بات کو سنو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، میں نے سنا تھا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لو ان ابن آدم، اگر ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو، اوتیا وادین،
ایک وادی جتنا بھی اگر اس کو خزانہ اور سونا دے دیا جائے، ایک وادی، پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی، ایک پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی، ایک وادی جتنا بھرا ہوا سونا اگر اپنے آدمیوں کو مل جائے، پہلے اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کس میگنیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں. آرام سے کہنا آسان ہے ایک وادی جتنا سونا اگر کسی کو مل جائے. پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ کہ ذرا آج کل مارکیٹ میں جا کے نا آپ ایک گولڈ رنگ کی پرائس لگا کے دیکھیں، ذرا پیور گولڈ کی رنگ ہو، ذرا پرائس لگا کے دیکھیں کیا پرائس ملے گی آپ کو اس کی. آپ نے شادی کے اوپر اگر کوئی زیور یا وہ چیز بنوانے ہوتے ہیں، یا کوئی کہے کہ بھئی میں ذرا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ذرا گولڈ کو لوں، ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح وہ جو چھوٹے سے بسکٹ ہوتا ہے جسے بولتے ہیں ہم لوگ گولڈ کا، وہ کتنے کا ملتا ہے، اس کی ذرا پرائس چیک کریں. تو ایک تولہ جو ہوتا ہے نا سونے کا، وہ آج کل کی ریٹ کے حساب سے نا وہ تقریباً آلموسٹ 2,19,20,000 کے برابر پہنچا ہوا ہے. 2,19,000 یا 20,000 کے آس پاس ہے ایک تولہ سونا. اور امیجن کر کے دیکھیں کہ ایک تولہ سونا کیا ہوتا ہے. تو آپ اس کا جو ایک آپ کو نیکسٹ جو چیزیں ملتی ہیں نا، ان میں سب سے جو ہیوی چیز ہوتی ہے نا، جو ایک انٹرنیشنل سکیل مانا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جیسا بسکٹ ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی بریک ہوتی ہے، ایک بڑی بریک ہوتی ہے، وہ جو اتنی سی بڑی بریک ہوتی ہے جس کا ویٹ جو ہے وہ ہوگا تقریباً کوئی 12.4 کلو ہوتا ہے اس کا وزن، جو بڑی بریک ہوتی ہے نا. ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کہ اگر ایک تولہ 2,19,20,000 کا ہے تو اس بریک کی کیا پرائس ہوگی، جو کہ بریک آرام سے کسی بیگ کے اندر، اس کے اندر آپ ویٹ اس کا الگ بات ہے، ہیوی میٹل ہوتا ہے یہ بہت، لیکن اس کو آپ کہیں چھپا سکتے ہیں نا، گھر کے اندر کسی کونے کے اندر چھپا سکتے ہیں آپ. تو میں نے ایک ایسٹیمیٹ کر کے دیکھا ہے اس سے پہلے آنے سے، آپ لوگوں سے آگے بات کرنے سے پہلے یہاں پہ، کہ اگر یہ جو بریک ہوتی ہے نا یہ والی، تو آپ نے دیکھا ہوگا شپمنٹس ہوتی ہیں تو کنٹینر ہوتے ہیں جو 20 فٹ کا کنٹینر، اس کے اندر یہ ایک بریک آپ ایک کونے میں جا کے رکھیں گے تو وہ کیا نظر آ رہی، شاید دوسرا نظر بھی نہ آئے کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. تو وہ ایک بریک جو ہے نا جو اتنی مہنگی ہے، وہ اگر آپ اس کو بھرنا شروع ہو جائے نا ایک 20 فٹ کے کنٹینر کو، ایک 20 فٹ کے کنٹینر کو اگر ہم بھرنا شروع ہو جائیں اس کے ساتھ، تو وہ ایک 20 فٹ کے کنٹینر میں وہ 24,000 تقریباً 24,500 24,600 700 تک وہ برکس رکھی جا سکتی ہیں. امیجن کر کے دیکھیں وہ ایک کنٹینر میں کتنا پہ پیسہ ہوگا، وہ ایک برک کی کیا اماؤنٹ ہوگی. اگر ایک تولہ جو ہے وہ اگر آج کل 2.25 لاکھ کے قریب ٹچ کر رہا ہے، تو وہ جو 12 کلو کی ایک بریک ہے پوری، اس اکیلی بریک کی کیا پرائس ہوگی. اور امیجن کر کے دیکھیں کہ ایک کنٹینر کے اندر اس کو بھر دیا جائے، جو 20 فٹ کا کنٹینر ہوتا ہے، جس کے اندر اس ایسٹیمیٹ کے حساب سے تقریباً 24,680 بریکس کم از کم آ سکتی ہیں. وہ ممکن نہیں ہے، اس کی شپمنٹ موو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا ٹوٹل وزن جو ہے نا وہ 306 ٹن بن جائے گا، وہ موو نہیں کیا جا سکتا اسے. لیکن جسٹ امیجن کر کے دیکھیں اسکیل، اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک کنٹینر کے اندر کس قدر کروڑوں اربوں روپے کا وہ مال بن جائے گا وہ. اچھا ایسے 2 کنٹینر ہوں تو کیا ہوگا، یا 3 کنٹینر ہو تو کیا ہوگا. یا امیجن کریں کہ ایک پلاٹ ہم لیتے ہیں، یہ جو آج کل ایک کنال کا پلاٹ جس کے پیچھے لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں، اور مہنگی جگہ کے اوپر تو وہ پلاٹ کتنے کا ہوگا. تو لیٹ سپوز 90x50 کا اور 2 منزلہ عمارت کے برابر اس کے اندر اگر کوئی گنجائش بنتی ہے نا، اس کو اگر ہم تصور میں لائیں کہ اس میں کتنے رکھے جا سکتے ہوں گے 20 فٹ کے کنٹینر نا، تو وہ 77 تو آئی جائیں گے، تقریباً 77 کنٹینرز تو پورے آ جائیں گے. یہ چھوٹا سا پلاٹ جو ہے اس کی اب امیجن کر کے دیکھیں کتنی قیمت ہوگی اس کی، جس میں 77 آ رہے ہیں یہ، اس میں کتنی قیمت ہوگی اس کی. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور سکیل بتاتا ہوں. ورلڈ وار 2 کے بعد، یہ میرا ان نون ڈارکنس آف دا ماڈرن ورلڈ ہے، اس میں اس ایسپیکٹ سے میں نے بات کی بھی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد نا جو والیٹ بنایا گیا تھا نا کہ بھئی دنیا، یورپ تو بہت خطرے میں ہے، تو گولڈ جمع ہوا تھا امریکہ میں، بہت گولڈ جمع ہوا تھا. تو نیو یارک کے اندر جو فیڈرل ریزرو کے جو ریزروز ہیں نا، گولڈ ریزروز ہیں، جس کی یہ میں آپ کے سامنے ویب سائٹ شیئر کرتا ہوں. اس کی ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کے نا یہ ڈپازٹ بڑھتا رہا. جرمنی بھی رکھوایا، یو کے نے رکھوایا اپنا، تمام ملک، فرانس نے، سب ممالک نے اپنے ریزروز رکھوائے ہوئے تھے یہاں پہ. اور یہ بڑھتا رہا کہ امریکہ جو ہے نا وہ والا ایریا جو بڑا سیف ہوگا، تو اس کے اگینسٹ میں ہمیں ملے گا. اور پھر ہمیں یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو ابھی فلسطین کے چکر میں چل رہا ہے نا، کہ کنگ فیصل نے جو بات کی تھی آئل اور وہ والی جو بات ہوئی تھی ساری، تو 1973 میں نا سب سے ہائیسٹ ریزرو گیا تھا، اس کا پیک جو تھی نا وہ وہاں تک گیا تھا.
پھر ابھی ایز آف 2019 اس ویب سائٹ کے مطابق جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، نیو یارک فیڈرل ریزرو کی اوپر یہ ویب سائٹ ہے یہ، اس کے مطابق 497,000 آلموسٹ 5 لاکھ ہو گیا، یعنی کہ ٹھیک ہے 3,000 بارز کم کر دیں تو 497,000 گولڈ بارز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ایز آف 2019۔ لیکن اس کو نا یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کیلکولیشن کی تھی کہ ایک کنٹینر کے اندر 24,000 آ سکتے ہیں نا، ایک کنٹینر کے اندر 24,000 آ سکتے ہیں، تو اس کے حساب سے یہ کتنی بن جائیں گی پھر؟ صرف اور صرف 20 کنٹینر کے برابر، وہ 77 نہیں، ایک پلاٹ بھی نہیں۔ اور اس کے بارے میں نے وہ ان نون ڈاکٹر ماڈل ورلڈ میں بات کی تھی کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ a quarter of all the gold in the world ہے یہ۔ اگر اتنی سی بات سمجھ لگ گئی ہے نا، اب آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک وادی کے اندر ایک کنٹینر رکھا ہو 20 فٹ کا، دور سے کیا نظر آ رہا ہوگا کہ 20 فٹ کا کوئی کنٹینر پڑا ہوا ہے۔ ایک پلاٹ کے برابر کا ایریا ہوگا، وہ کیا نظر آ رہا ہوگا، اور وادی کی ہائٹ کتنی ہوگی، وہ تو پہاڑ جتنے ہوں گے اس کی ہائٹ تک جائے گا نا وہ، تو پہاڑ جو ہیں وہ تو کتنے فٹ آپ جا کے دیکھیں کتنی چوڑی چوڑی بڑی وادی ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا خزانہ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کوارٹر آف دا ورلڈ اتنا ہے، تو وہ کتنا ہوگا، اتنا بڑا خزانہ، ٹھیک ہے، انفائنائٹ لگ رہا ہے ایک طرح سے ہمیں، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ ایک طرح سے انفائنائٹ چیز فیل ہو رہی ہے وہ۔ تو اس کے بارے میں بتایا اتنا بڑا خزانہ اگر کسی انسان کو مل جائے، اتنا خزانہ اگر اللہ تعالیٰ دے دے، اسے اتنا عطا کر دے، تو حدیث میں کیا فرمایا؟ احب الیہ ثانیا، تو وہ کیا خواہش مند ہوگا؟ مجھے اس جیسی ایک اور وادی مل جائے۔ اتنا کچھ پانے کے بعد بھی وہ اس کے اندر جو لالچ ہوگا نا، جو اس کے اندر گریڈ ہوگا، وہ ہوگا کہ مجھے ایک اور وادی ایسی مل جائے، ایک اور وادی مجھے اس کی مل جائے۔ حدیث کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو نا ایک بہت سٹینڈرڈ فیملی کو مائنڈ میں رکھیں، جس نے مثال کے طور پہ پچھلے چند سالوں کے اندر ڈگری کمپلیٹ کی، پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے، جاب سٹارٹ کی یا بزنس سٹارٹ کیا اس نے، اور کام اپنا کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے وہ، تو اس کی انیشیل ٹارگیٹس میں کبھی پوچھا جائے تو وہ کیا ٹارگیٹ بتائے گا اپنا؟ وہ ٹارگیٹ بتائے گا کہ بھئی میں چاہ رہا ہوں کہ اچھی لیونگ، اچھی کوالٹی لائف ہو جائے میری۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ اگر میرے پاس کوئی بائک یا کوئی کار ہے تو اس کو میں ریپلیس کر کے کسی بہتر چیز سے آ جاؤں۔ جہاں گھر میں رہ رہے ہیں ہم لوگ تو کوئی ہم کو اپنا ایک پلاٹ لے لیں، کوئی نا ہم اپنا گھر میں کہیں کوئی اور بہتر جگہ کے اوپر کر لیں۔ وہ اپنے سارے خواب جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح کر کے بات بتا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فضل دے دیں اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ گاڑی بھی دے دی، اس نے کہہ دیا کہ میں ایک پلاٹ لینا چاہ رہا ہوں اپنے لیے نا، یہ میرے اپنے فیملی کے لیے ہوگا، وہ پلاٹ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مانگا تمہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تو اب کیا تم چاہتے ہو؟ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ میں یہ خواہش مند ہوں کہ اگر کسی طرح سے مجھے ایک اور پلاٹ ہو جائے۔ وہ آن لائن سکیمز ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہاں پہ میں انویسٹ کر سکتا ہوں، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اتنا عطا کر دیا کہ اس نے کوئی کمرشل دکان بھی لے لی، کہتا ہے رینٹ پہ دینا شروع کر دیا، اب اس کا بھی کرایہ آ رہا ہے، انکم آنی شروع ہو گئی ہے اسے، تو کیا وہ اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس بھئی اب تو بہت ہو گیا، اتنا بیلنس بھی میرے پاس ہے، ایک دکان بھی ہو گئی کمرشل، ایک پلاٹ بھی میں لے لیا، اپنا گھر بھی اپنا بنا لیا اور ایک گاڑی بھی ہو گئی، تو کیا وہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے؟ پھر وہ اگلی چیز کو سوچے گا کہ میرے پاس جو پیسے آ رہے ہیں نا، تو میں تو جاب کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، وہ کہے گا میں اس کو کہیں انویسٹ کرتا ہوں۔ وہ کسی سے بات کرے گا، یار کوئی ایسا کام پکڑ کے لاؤ، کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا کہ انویسٹ کرتے ہیں صرف اس مال کو، اچھا سٹاکس میں اگر میں انویسٹ کروں، اگر میں یہ کروں، تو وہ جو انسان کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے نا، وہ نیکسٹ لیول پہ آ جاتا ہے۔ ابھی ہم سب کچھ بات کر رہے ہیں جو حلال ہے، ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے جو مانگا اللہ سے، اللہ نے مجھے عطا کر دیا، تو میرے خیال میں بس ہے، مجھے اور اب نہیں چاہیے، اب اس سے زائد جو بھی ہوگا نا وہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی فلنتھروپی کے کام کروں، نیکی کے کام کروں، اللہ کی راہ میں خرچ کروں میں۔ ہاں اللہ کی راہ میں بھی کیا پتہ وہ دیتا ہو، لیکن وہ ایک بہت چھوٹی سی پرسنٹیج دیتا ہوگا، بہت تھوڑی سی اماؤنٹ گنی ہوئی چند، جو اس کے ٹوٹل ورتھ کے نا بہت ہی کچھ چھوٹی سی اماؤنٹ ہوگی اس کے، وہ دیتا ہوگا، لیکن وہ اس چیز کی نظر میں ہوگا اچھا وہ ایک نئی اسکیم آ گئی ہے، اچھا وہ ایک فلانی چیز ہو گئی ہے، نئی کمپنی آ رہی ہے، اس کے نئے سٹاکس ریلیز ہو رہے ہیں، یا فلانی چیز ریلیز ہونے والی ہے تو وہاں پہ اپلائی کرو۔ اچھا ابھی اب باہر کا خواب دیکھتے ہیں، یہاں پہ تو میں نے اپنا ایک 2-3 کام پورے کر لیے، اب لیٹس گو ابراڈ، باہر کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، اب کوئی
باہر کی انویسٹمنٹ ہو جائے، باہر کا ہو جائے. تو یہ گروتھ ہے انسان کے لالچ کی، جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ پش اور پل ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کی طرف. اور کیا فرمایا، وَلَوْ أُوتِيَ ثَانِيًا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دوسرا بھی عطا کر دیں، اب کیا ہوگا، احب الیہ ثالثا، اب وہ اس کا خواہش مند ہوگا کہ کاش مجھے اب کوئی تیسری بھی ایسی چیز مل جائے. یہ اس کا لالچ اور گروتھ ہے نا، یہ انسان کے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بالکل بات کریں. یہ انسان جو ہے ابن آدم، اس کی فطرت کے اندر یہ لالچ ایسا گھسا ہوا ہے کہ اس کو اتنا بھی مل جائے نہیں کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بس اب نہیں، اور میں نے نہیں کرنا، بس میں نے جو چاہا تھا مجھے مل گیا، میری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جو اللہ تعالیٰ اس سے زائد دے رہا ہے نا، تو اب میں صرف صدقہ خیرات، صرف نیکی کے کام کرنے میں نے، مجھے اور نہیں چاہیے. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ فوت ہونے سے پہلے بالکل بڑھاپے میں جا کے اپنا ایک ول لکھ دیتے ہیں کہ چلو اتنی چیز کسی کو دے دو. وہ سرپلس کا بھی سرپلس ہوگا جس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. یعنی کہ ہم اس کے نزدیک بھی نہیں ہیں کہ وہ کوئی صحابی اور ان کا جو معاملہ ہوتا تھا کہ بھئی اپنا نوالا قربان کر کے کسی اور کو دینا کوئی چیز. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آلریڈی سیکیور ہیں، سیکیور کے بھی سیکیور ہیں، الٹا وہ چیزیں بھی آپ نے نہ انشورنس میں ڈالی ہوئی ہیں کہ بھئی کہیں سے میرا لاس نہ ہو جائے کوئی، تو لہٰذا وہ بھی میں کور کر لوں گا اسے کسی طرح سے. اور ہر طرح سے اپنے آپ کو نا کہتے ہیں کہ امپائر، اپنا چھوٹا سا دنیا جو ہوتی ہے نا، اپنی ایک ہر کوئی ایک بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا یہ بن گیا، نیکسٹ خواب اگلے ملک کا ویزا مل جائے مجھے، اب میں وہاں پہ چلا جاؤں، مجھے وہاں کی پراپرٹی مل جائے. تو یہ لالچ اور خواب جو ہے ختم نہیں ہوتا، انسان اسی ٹو میں لگا رہے گا. یہ چیز تو نیکسٹ چیز. یہ لالچ ہوتا ہے تو لالچ کے لیے ہمیں فون آتے ہیں نا کہ جی یہ فلانی چیز ہے، یہ اسکیم ہے، اس کے اندر آپ انویسٹ کریں اتنا تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. اچھا کمال ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ میرے اپنے جو کانٹینٹ کو دیکھنے والے جو ہیں نا، ان کو بھی یہ بات نہیں ابھی تک سمجھ لگی، کیونکہ ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر 2 کیسز ایسے ہوئے ہیں. میں نے وہ لون ایپس والی بات بھی شیئر کی ہوئی تھی، باقی بھی میں نے باتیں شیئر کی ہوئی ہیں کہ اس طرح کے جال میں مت پھنسا کریں. یہ لالچ کے جو ٹریپس ہوتے ہیں نا، اس میں نہ مت پھنسا کریں. تجارت تو دیکھیں، میں نے پونزی اسکیمز اور اس کے بعد کہا تھا نا کہ ملینئر بننے کے خواب مت دیکھیں. یہ پیرامڈ اسکیم اور پونزی اسکیم کا ذکر کیا تھا کہ اتنے پیسے آپ دے دیں نا، آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، پھر آپ یہ کریں گے، پھر آپ وہ کریں گے، آپ کو یہ ہوگا. یہ لالچ جو ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی 2 کیسز دوبارہ آئے ہیں، وہ لوگ جو آلریڈی یہ سب کچھ دیکھ چکے، سن چکے ہیں کہ ایسا کوئی لالچ ہوتا ہے کہ انسان ایک دم سے جو ہے نا وہ ٹیکن اوے ہو جاتا ہے اس کے اندر. بھئی حلال حرام ایک الگ چیز ہے، آپ کس کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں، یہ راتوں تبھی تو جب تک یہ لالچ ایگزسٹ کرے گا نا، تب تک جو ٹھگنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایگزسٹ کریں گے کہ آپ کی یہ فلانی چیز ہے، آپ کو فری کار مل رہی ہے، آپ کو فلانی چیز مل رہی ہے، یہ اس کی بس یہ فریٹ کے پیسے آپ ہمیں جمع کرا دیں، اس کے آپ کے لیے فلانی چیز ہو گئی ہے، وہ وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کے لیے 25,000 کا وہ ہے، تو لوگ جمع کراتے ہیں. تبھی تو کتنے فراڈ کیسز ملتے ہیں. مجھے خود ہی ای میلز آئی ہوئی ہیں کہ وہ افریقہ میں فلانا جو ہے بندہ، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا یورپ کے فلانے شہر کے اندر وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی، تو اس کا کوئی انہیریٹرز نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس کی یہ ڈاکومنٹ کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں جس کا کرائٹیریا آپ میٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنا یہ ڈاکومنٹ شیئر کریں اور آپ کو یہ کریں تو آپ اس کے جو ہے نا آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے اس کے. لیکن وہ ول جو ہے نا، اس کے قانون کی اپلیکیشن ڈالنے کے لیے اتنے ڈالرز چاہیے، تو یا پیسے ٹرانسفر کریں. بیوقوف لوگ جمع کرا رہے ہوتے ہیں لالچ میں آ کے. تو لالچ چیز ہی ایسی ہے کہ ہمیں ٹیک اوے کر جاتی ہے، بالکل ہمیں سویپ اوے کر کے لے جاتی ہے وہ. اور لالچ ہی ہماری کمزوری بن جاتی ہے پھر، کہ پتہ ہے کہ یار اس کی ویکنس یہ ہے کہ اس کو نا یہ اس کی تاریں ہیں جہاں سے ان کو ہلا لیا جائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آیت 14 کے اندر یہ بات مینشن کی ہوئی ہے، یہ ہماری کمزوری جو ہے نا ان میں یہ شامل کیا ہوا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، گولڈ اور جو سلور ہے اس سے اس کا ڈھیر لگا ہوا، ہیپس، اور اس کا صحیح ڈھیر لگے ہوئے نا، وہ تو انسان کو بہت گلیٹر کرتی ہے، بہت چیز گلیٹر کرتی ہے وہ. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی گولڈ کو، جو ویسے تو حرام نہیں ہے، دینار اور وہ سب کچھ ہوتا تھا، اللہ کے رسول نے بھی زکوٰۃ بھی اس کی قبول کی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مرد کو پہننے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ وہ چیز ہے جو کہ
آپ رکھ سکتے ہیں، سیونگ میں رکھیں. ظاہری بات ہے مسلمان جب تجارت کرتے تھے تو وہ کہاں ہوتا تھا ان کے پاس گولڈ؟ جیب میں رکھا ہوتا تھا نا انہوں نے، اپنے ساتھ تھیلوں میں باندھا ہوا ہوتا تھا. وہ سب کچھ ہے، لیکن کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ یا سلور یا جو سلک ہے اس کو بیچنے کی اجازت ہے، اس کا کاروبار کرنے کی اجازت ہے، سب کچھ اجازت ہے، صرف پہننے کی اجازت نہیں ہے. خود پہن نہیں سکتے آپ. تو یہ بات کو عجیب سی فیل ہوتی ہے والی کہ یہی گولڈ یہ میں ہاتھ میں پکڑ سکتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، پورے دن پکڑ رکھوں. یہی گولڈ کیا رنگ بنا کے میں نہیں پہن سکتا، کہ یہ انگوٹھی نہیں پہنی جا سکتی اس کی بنا کے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس سے حکمت شاید یہی سمجھ لگتی ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرمایا ہے کہ میری امت کی عورتوں کے لیے یہ چیز جائز ہے، جولری اور گولڈ اور سلک، اور مردوں کے اوپر حرام کیا گیا اسے. تو عورتیں یہ کر لیں، مردوں کے اوپر یہ چیز جو ہے نا وہ حرام کی گئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ مرد جو ہے نا ان کے اندر اس چیز کی اٹریکشن اور اس کا جو لالچ جو ہے نا وہ اگر ہو گیا تو وہ ایسا کنٹیجیس اور انفیکشنس ہوگا، وہ ایسا وہ پلوٹ کر دے گا دماغ کو اور مزاج کو کہ پھر انسان جو ہے نا وہ بالکل غفلت میں چلا جائے گا. اس کا لالچ جو ہے عورتوں کو اس کا پہننا خوبصورت لگتا ہے بڑا، کہ ہم نے یہ پہنا ہوا ہو یہ ہو، لیکن مرد جو ہے نا شاید اس کی وہ جو ہولڈنگ اور سٹاکنگ ہوتی ہے نا وہ اس چیز سے بہت زیادہ اس میں بڑھ جائیں، تاکہ اس کو اس لیے کہا کہ یہ تمہارے نا ریگولر انٹریکشن سے یہ لگژریز آف لائف دور رہیں. یہ والی غالباً یہ ہے کہ شاید ان کو زیادہ پلوٹ کرے گا، عورتوں کو اس طرح پلوٹ نہیں کرے گا یہ جس طرح کہ مردوں کو پلوٹ کرے گا. عورتیں یس شو آف کی حد تک اور اس کو اٹریکٹ ہونا پسند ہونا، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ لیول کی کرپشن نہیں پیدا کرے گا جو لیول کی کرپشن پیدا کرے گا مردوں کے اندر یہ، اور ان کے اندر کمزوری ہے اس چیز کی. تو لہٰذا یہ شاید ریزن ہے، یہ شاید وجہ ہے کہ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. اور یہاں پر اس حدیث کے اندر بہت واضح طریقے سے فطرت سنا دی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس قدر خواہش مند ہوگا اس چیز کا کہ اگر اس کو دو ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، اینڈ نہیں ہوگی وہ اس کی خواہش. اتنا مال بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ساری اس کی دعائیں قبول بھی کر لے گا، وہ پھر بھی کہے گا اور مجھے چاہیے. یہ گریڈ نہیں ختم ہوتا کبھی بھی، لالچ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور حدیث کے اندر فرمایا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابن آدم الا التراب. اور انسان کا جو یہ جو لالچ اور اس کے اندر جو یہ خواہش ہے نا اس چیز کی، اس کا معدہ، اس کا پیٹ جو ہے نا، اس کی جو بھوک اور یہ کچھ نہیں بھر سکتا سوائے اس کی قبر کی مٹی کے. جو مٹی ہوگی نا قبر کی وہی اس کو بھرے گی. یعنی کہ انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آخری دم تک لالچ میں رہے گا، بالکل بڑھاپے پہ بھی چلا جائے گا نا تو یہ لالچ اس کا ختم نہیں ہوتا. اور اس کو پھر جو ختم کرے گا نا، فل اپ کرے گا اسے، جو اینڈ کہاں پہ ہوگا وہ قبر کی مٹی ہوگی. اور وہ مٹی ہی ہے جہاں سے ہمیں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ سونا اور یہ چیزیں، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، ہم اسی کے ساتھ ہی اس کو، اسی لالچ کو لے کے قبر کے اندر انسان جائے گا اور وہی اس کو فل اپ کرے گی، اینڈ کرے گی. لیکن اساتذہ یہ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. اور اللہ کے اوپر ذمہ ہے، اللہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. جو کوئی لوٹے گا، ویسے جو نا توبہ تابہ کا مطلب ہوتا ہے، لٹل مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس پھرنا، واپسی کا سفر کرنا. غلط گناہ کے راستے پہ جا رہے تھے، اب یو ٹرن لے کے آئے ہیں وہاں سے، یہ مطلب ہے. تو اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حدیث کے اندر ایک اور اینگل بھی شیئر ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہی جو انسان کا لالچ ہوگا نا، اس کا ایک منظر قیامت کے نزدیک بھی پیش ہوگا. اس کی ملٹیپل توجیحات ہیں اس حدیث کی. میں آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ جو فرات پہاڑ، جو فرات کا دریا ہے، اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نہیں شامل ہو جائے گا، نہ ظاہر ہو جائے گا. قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ جو یہ عراق کے اندر جو یوفریٹس کا جو دریا ہے، فرات کا جو دریا ہے، اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نہیں نکل آئے گا. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اس کو حاصل کرنے کی لالچ کی چکر میں پڑ جائے گا. وہ ایسا لوگوں کو لپیٹ لے گا کہ ہر کوئی اس کی طرف دوڑے گا، بھاگے گا اس کی طرف. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا حال کیا ہوگا
کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ قتل کریں گے ایک دوسرے کو، اور ہر 100 میں سے جو ہے نا وہ 99 جو ہوں گے نا وہ قتل ہو جائیں گے. اور اس دگ و دعا میں ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں جو ہوں گا نا میں ہی ہوں گا جو ایونچولی سب سے کامیاب ہوں گا اور بچ جاؤں گا اس میں سے. آئی ول بی دا ون ہو ول سروائیو. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر پہاڑ وادی جتنا بھی سونا مل جائے، تو بات صرف سونے کی نہیں ہو رہی، بات مال و دولت کی ہو رہی ہے، بات ریسورسز کی ہو رہی ہے. صرف سونے کی بات نہیں ہو رہی کہ اونلی گولڈ کا لالچ ہے، باقی گولڈ کے علاوہ ڈالرز کا لالچ نہیں ہے، بٹ کوائن کا لالچ نہیں ہے، گاڑیوں کا لالچ نہیں ہے، پلاٹس کا لالچ نہیں ہے. یہ مال و دولت اس سے مراد ہے. یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر طرح کے مال کی بات ہو رہی ہے. تو اسی حدیث کو نا اس کانٹیکس میں بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فرات کے دریا میں سے نا یا اس کے ساحلوں میں سے وہاں سے کوئی ایکچول سونے کا ہی پہاڑ نکلنا ہے. اس سے مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے چیز نا. اور اس سے مراد جنہوں نے گولڈ لیا تھا، بلیک گولڈ لیا تھا یہ آئل کی اس کے اندر، اور اس کے چکر میں جو ہوا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے اس ریس میں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر جو بھی ہوگا. لیکن اس لالچ کے اندر کہ اس امیر ترین لوگ ہم ہو جائیں، یہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس لالچ میں لوگ کس طرح لگ جائیں گے. تو اب ہم اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو واضح بات ہو گئی سورہ آل عمران کے اندر بھی کہ اس کی جو محبت ہے نا یہ تو ڈالی گئی ہے لوگوں کے اندر. اس کی نگیشن کیا ہے؟ اگر اس چیز کے آپ کے اندر ایڈکشن ہے اس چیز کی، تو ایڈکشن کا علاج ہی کیا ہوتا ہے اس چیز کا نا، کہ آپ اس چیز سے پھر دور رہیں. اس چیز سے آپ اس دنیا کے لالچ اور اس سے نا، اس کا کوئی میجیکل میریکل کوئی نہیں چیز نہیں ہے کہ یہ آپ کریں گے تو آپ کے اندر لالچ ختم ہو جائے گا. یہ لالچ ہے آپ کے اندر تبھی تو آپ کی آزمائش ہے، لالچ کے ہوتے ہوئے آزمائش ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوٹے گا اللہ کی طرف، تو اس کا حل جو ہے نا وہ دین میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا، توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے. اس سے یہ بات ہمیں لگتی ہے کہ دین اور دین کی ڈائمینشنز کو جب انسان عمل کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنے آپ کو ذکر و اذکار اور آخرت کے اوپر فوکس رکھے گا، یعنی کہ دین کا پورا جو کرسٹ ہوتا ہے نا، آپ کو پورے جو تعلیمات مل رہی ہیں، وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اس لالچ سے اور اس لالچ کے نتیجے میں جو تباہی ہے اس سے بچا سکتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث یہ بھی ہے، وہ سونا جو لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہوگا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور خرچ کرنا دور کے بعد زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اس کے اوپر جان چھڑاتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہی سونا جو ہوگا نا، دو ڈیفرنٹ باتیں، اسی سے ہے تو میٹل نا، اسی سے اس شخص کے نا عذاب دینے کے جو ٹولز ہوں گے نا وہ کریٹ کیے جائیں گے، جن کے ذریعے اس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. ہے تو ہارڈ فارم آف میٹل ہے نا، ہے تو ٹھیک ہے شائن کر، لیکن ہے تو وہ چیز، اس کو عذاب دیا جائے گا. اور یہ بھی کہ اژدہے کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، جو انسان کو ایک دم سے پکڑ لے گا. بہت ہی خوفناک قسم کا اژدہا، سیاہ رنگ کا، جو پکڑ لے گا انسان کو، پوری طرح سے جکڑ لے گا وہ، اور انسان کو کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں جو تم جوڑ کے رکھتے تھے اپنے ساتھ. اور انسان کو، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اژدہا کیا کرتا ہے، وہ اس کے کس طرح وہ سفوکیٹ کرتا ہے، کرش کرتا جاتا ہے، لپٹتا جاتا ہے اور کرش کرتا جائے گا، سفوکیٹ کرتا ہے وہ آپ کو، ہڈیاں تک توڑ کے رکھ دے گا. اس طرح وہ مال جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا. یہ پہچان ہوگی قیامت والے دن اس شخص کی جس نے مال تو بہت جمع کر کے رکھا، سونا اور پتہ نہیں کیا جمع ہولڈ کر کے رکھا اپنے پاس، لیکن اللہ کی راہ میں اس کو نکالا نہیں، خرچ نہیں کیا اس نے اللہ کی راہ میں، اس نے زکوٰۃ تک نہیں دی اس مال کی. یہ اس شخص کی پہچان ہوتی ہے. تو دین کی تعلیمات کے اوپر رہتے ہوئے قرآن پڑھتے رہیں گے تو فوکس آخرت کی طرف رہے گا، دین سے تقوی حاصل کریں گے، للہیت اختیار کریں گے، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کریں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، دین کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ایسے شخص کے راستہ جو ہے وہ آسان بھی کرے گا، اس کی توبہ بھی قبول کرے گا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوگا. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کبھی مال کمانا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے قریب ہی نہیں جانا. مال بھی کمانا ہے
بڑی کمپنیز بھی بنانی ہے، امپائر بھی بنانا ہے، لیکن کرنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، اور اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں اس ملک اور امت اور اپنے علاقے کے لوگ، اپنے بستی اور فیلو بینگز اور فیلو ہیومنز ہیں نا، ان کو میں کس طرح سے ان کی خدمت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور میں کس طرح سے ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔